اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام اور عمائدین علاقہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے اور پھر اپنے بھائیوں کی وساطت سے آپ جیسے نیک سیرت، نیک صورت ہستیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے یہ محفل، یہ مجلس، یہ ہمارا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما لے اور کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اسے توجہ سے، غور سے پڑھا جائے، نہ صرف انسان کو مزہ آتا ہے، لطف ملتا ہے، بلکہ ذہن کے، دماغ کے، دل کے دریچے بھی کھلتے ہیں، اور دنیا جو کہ ایک اندھیر نگری ہے اس میں روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں، راستے جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں، اور انسان گڑھوں میں، پنجابی میں جیسے ٹوئے ٹبے کہتے ہیں، ان میں گرنے سے بچ جاتا ہے اور سیدھے رستے پر چل کر اپنی صحیح منزل پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھ کر ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے ایک آیت پڑھی تو
مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا سینہ شک ہو جائے گا اور میرا دل جو ہے وہ پرندے کی طرح اڑ کر کہیں دور چلا جائے گا. کاد قلبی ان یطیر، میرا دل جو ہے وہ اڑنے لگا، ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی اڑ جائے گا. ایک آیت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا ہے یا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے؟ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کا کچھ وہ مانتے تھے. انہوں نے جب یہ آیت سنی، کیا لوگ جو ہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، کسی نے بنایا ہی نہیں، خود بخود ہی بن گئے، یا اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہم کہاں پہ ہیں. یہ قرآن مجید لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور غلط راستے سے بچا کر اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنے کا کہتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کر دی ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ایک ایک لفظ کے معنی کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. پھر دیکھے انسان کہ کیسے قرآن مجید پڑھنے کو انسان کا دل چاہتا ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں لیکن جی نہیں کرتا پڑھنے کو، میں پڑھنے لگتا ہوں تو پھر تھک جاتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھیں. پھر دیکھیے آپ کا قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے یا کہ نہیں چاہتا ہے. اس کی ایک جھلک میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں گفتگو کروں گا تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کر رکھا ہے. یہ سورہ بقرہ کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ابتدائی آیات. سورہ بقرہ قرآن مجید کی بہت بڑی سورت ہے، بلکہ سب سے بڑی سورت ہے. اس کو سنام القرآن کہا گیا. اونٹ کی کوہان جیسے سب سے بلند ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید کی کوہان کہا گیا، سب سے بلند سورت. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے قصے بیان کیے ہیں، بڑی پرانے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی خبریں بیان کی ہیں اور بہت سارے مسائل اور احکام بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے تم کو کس کو قرآن مجید یاد ہے؟ سارا تو بہت تھوڑے لوگوں کو یاد ہوتا تھا. تمہیں کون کون سی سورت یاد ہے؟ جو آدمی کہہ دیتا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، آپ اسے اس گروہ کا لشکر اور اس کا جو ہے وہ سربراہ اور اس کا امیر بنا دیتے کہ یہ تمہارا امیر ہے، اسے سورہ بقرہ آتی ہے. اس کو بہت زیادہ علم حاصل ہے جس کو سورہ بقرہ آتی ہو. یہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسے میں پڑھنے والے نہیں تھے. جو بچے حفظ کرتے ہیں نا وہ تو ماشاءاللہ پورا قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں. عام بندے معاشرے میں، آؤ بھی 5 بندے اٹھو بھی، آپ کو فلاں جگہ پہ بھیجنا ہے، 5 بندے کھڑے ہو گئے، ان سے پوچھ لیتے تم میں سے سورہ بقرہ کس کو یاد ہے؟ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے تو آپ اس کو اس گروہ کا جو ہے وہ امیر بنا دیتے، تم اس کے سربراہ. آج عامت الناس میں سے کسی کو پوچھیں مجھے آپ کو سورہ بقرہ آتی ہے، وہ کہے گا مجھے تو شاید پہلا رکوع اور آخری رکوع بھی نہ آتا. تو یہ قرآن مجید نہ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اسے یاد بھی کرنا چاہیے. تو یہ سورت بقرہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کو گھروں میں تلاوت کرنی چاہیے. چلو زبانی نہ یاد ہو دیکھ کر ہی پڑھ لیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اتنی بڑی سورت یہ کون پڑھے گا. میں نے ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، روزانہ مکمل سورت کی تلاوت کرتے ہیں. اور علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے بیٹے علامہ ابتسام اللہ ظہیر حافظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کے بارے میں نے سنا ہے وہ غالباً کہتے ہیں کہ میں 5-6 دفعہ غالباً روزانہ پڑھ لیتا ہوں، اور میں نے ارادہ ہے کہ اس سے زیادہ دفعہ میں نے پڑھنا ہے. میری ایک حد ہے، لمٹ ہے، میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں.
یہ سورت جو آدمی کہتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، معاملات حل نہیں ہوتے ہیں اور تنگی ہی تنگی ہے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ شیطانی عملیات گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، کہا اس کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں جو ہے وہ برکت پیدا کر دے۔ آج کون پڑھتا ہے جی؟ وہ 2.5 پارے تقریباً، یہ تو ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگ جاتے ہیں، 40 اور 50 منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے میں کم از کم۔ تو کون 50 منٹ جو ہے وہ تلاوت کرے؟ ہم تو 5 منٹ 2 منٹ بڑی مشکل سے تلاوت کرتے ہیں، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ لیکن موبائل کا پوچھ لیں تو سارا ٹائم ہی ٹائم، جتنا مرضی لگا دو موبائل کے لیے، 2 گھنٹے لگا لو، 3 گھنٹے لگا لو، 4 گھنٹے لگا لو، 5 گھنٹے لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ واٹس ایپ کھول لیا ہے، فیس بک کھول لیا ہے، ویڈیو کلپ کھول لیے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ٹک ٹاک جو ہے وہ کھول لی ہے، اس کے اندر جو جتنی دیر مرضی دیکھتے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، نہ چھوٹوں کو نہ بڑوں کو۔ اور چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ سبق سارے چھوٹے ہم سے پڑھتے ہیں۔ ماں باپ موبائل کو دیکھتے ہیں تو چھوٹا بچہ دودھ پیتا جو ہے وہ کہتا وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تھوڑی سی جس کو سمجھ ہے وہ تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، جسے نہیں سمجھ وہ کہتا مجھے بھی دکھاؤ۔ پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو موبائل سے کیسے ہٹائیں؟ کیسے ہٹیں گے؟ جب ہم خود نہیں ہٹتے ہیں تو چھوٹے بچے کیسے ہٹیں گے؟ بچے پھر یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم کہتے ہیں جب بیٹا سامان لے آؤ، دکان سے سودا لے آؤ، وہ کہتا پھر موبائل دو گے؟ پھر جانا میں نہیں تو نہیں جانا۔ یہ چیز جو ہے یہ کیا قرآن پڑھنے میں بھی ایسا ہے کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہوں اور بچے ہم کو دیکھ کر پڑھتے ہوں؟ یہ بچے جو ہیں یہ حال کو اپناتے ہیں، حال کو، جو زمانہ حال میں ہو رہا ہے انہی کو دیکھ کر سب کچھ وہیں سے سیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے خاص طور پر جو کچھ وہ اپنے سامنے تصویروں میں دیکھتے ہیں سیم وہی کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے، جان نماز بچھائیں گے، چھوٹا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی جان نماز بچھائے گا، نماز پڑھے گا۔ آپ ڈانس کریں گے وہ ڈانس کرنا شروع کر دے گا، آپ گانا گانا شروع کریں گے وہ بھی منہ میں جیسے ٹوٹے پھوٹے کوئی لفظ آتے ہوں گے وہ بھی گانا گائے۔ تو گویا کہ ان کے مستقبل کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قرآن جی پڑھنے کے لیے، سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے مولوی صاحب سورہ بقرہ ساری پڑھیں، یہ کون پڑھے گا؟ کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتلائیں، 1-2 منٹ میں ہو جائے اور ساری جو ہے وہ دنیا میری جھولی میں آ گرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن جی سارا ہی برکت کا ذریعہ، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکت ہے۔ اور خاص طور پہ سورہ بقرہ آپ نے اسپیشل اس کا پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وَاقْرَؤْا فِيهَا سورۃ البقرہ، اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے، اور جو قبرستان ہوتا ہے وہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ لوگوں کا عجیب اتفاق ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھتے نہیں اور قبرستان میں جا کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کے لیے اتارا ہے، مردوں کے لیے نہیں اتارا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا مردے لوگوں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ زندہ لوگوں کو کہا کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے سبق ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو کہا لوگوں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ سورت فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اس کو لینا باعث برکت ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے افسوس ہی افسوس، اس کے لیے حسرت ہی حسرت۔ وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَاطِلَ، باطل لوگوں کے پاس اس سورت کا کوئی توڑ نہیں۔ باطل لوگوں سے مراد حاسدین ہیں، شریر لوگ ہیں، جادوگر ہیں، نظر بد لگانے والے ہیں، سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ باطل قسم کے لوگوں کے پاس سورہ بقرہ کا توڑ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے
ایک بندے نے بلکہ کئی بندوں نے شکایت کی، ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو، سورہ بقرہ ساری نہیں پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ پڑھ لیا کرو، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو، دو رکوع، آخری رکوع جو ہے 2 آیتیں آمن الرسول والا، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو 4 اور تینوں کل پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا یہ پڑھ کے اپنے گھر پہ دم کر دو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی بندوں نے آ کر بتلایا کہ ہم نے لگاتار یہ عمل کیا اور ہمارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پوری سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ٹائم نکالیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو۔ یہ وہ سورہ بقرہ ہے جس کی میں نے ابتدائی 3-4 آیتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی۔ آئیے ان آیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ الف لام میم، پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کاٹے ہوئے حرف، حروف تہجی جن کو ہم بولتے ہیں، علیحدہ علیحدہ حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے معنی کی بہت سارے لوگوں نے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی کسی کو نہیں آتا۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، اللہ کو معلوم، کسی کو معلوم، اللہ عالم بمراد۔ ہاں اتنا ہمیں ضرور معلوم ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے چیلنج کر کے تن نازل کی۔ اے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو، نبی پہ الزام لگاتے ہو اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، اس کا کوئی دوست اس کو گھڑ گھڑ کے سناتا ہے اور وہاں سے یہ لے آتا ہے، یا یہ شاعر ہے، کوئی اپنا کلام کہیں سے شاعرانہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ چلو تم بہت زیادہ عربی دان ہو، تمہیں اپنی عربی پہ بہت عبور ہے، یہ دیکھو قرآن مجید الف سے بنا، لام سے بنا، میم سے بنا، یاسین یا سے بنا، سین سے بنا، تاہا تا سے بنا اور ہا سے بنا، یہ ان حروف تہجی سے بنا ہے۔ تم بھی اس طرح کا قرآن مجید بنا لاؤ، اگر یہ بنا کے لے آتا تم بھی لے آؤ۔ تو پورے کے پورے عرب کے لوگ جن کو اپنی عرب دانی کے اوپر اور عربی زبان کے اوپر جو ہے وہ ناز تھا اور وہ فخر کرتے تھے اور دوسری دنیا کو گونگا کہتے تھے، وہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت کا بھی مقابلہ نہ کر سکتے۔ تو یہ حروف مقطعات گویا کہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج نازل کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے، دیکھو میں نے قرآن مجید انہی حروف سے بنایا، تم بھی اپنا قرآن بنا کے لے آؤ، اس طرح کا لے کر تو آ سکتے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دو معنی اس کے کیے جاتے ہیں، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ جو مرضی آیت پڑھ لو، پوری دنیا کی لیبارٹریوں میں جا کر اس بات کا موازنہ کر لو، آپ کو اس میں شک نظر نہیں آئے گا، اس میں جھوٹ نظر نہیں آئے گا، اس میں غلط بیانی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے لوہے پہ لکیر ہے، 100% وہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں کو نہیں یقین آتا نہ صحیح، لیکن جائیے جہاں مرضی جا کر اس کو پرکھ لیجئے، اس میں آپ کو کہیں شک نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ نے اتاری ہے، کسی اور نے نہیں اتاری۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کسی کو رستہ دکھا دینا، کسی کو رستہ دکھا دینا، بتا دینا۔ آپ فیصل آباد جاتے ہیں، ادھر سے چلے جائیں، وہ مین روڈ آ جائے گا، مین روڈ سے آپ جو ہے وہ دائیں طرف میں مڑ جائیں، آگے سیدھا روڈ جو ہے وہ مین روڈ جا رہا ہے، وہ سیدھا فیصل آباد جاتا ہے۔ یہ ہے راستہ دکھا بتا دینا۔ ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ کسی کو پوچھا فیصل آباد کہاں ہے، وہ آدمی کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یہ گھنٹہ گھر آ گیا، یہ فیصل آباد۔ یہ بھی ہدایت ہے۔ قرآن مجید دونوں طرح کی ہدایت دیتا ہے۔ راستہ بتانا، یہ ہدایت قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے،
جو بھی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کو پڑھ لے، اس کو راستہ مل جائے گا کہ قرآن مجید کہاں لے کر جا رہا ہے، اس کی منزل مقصود کہاں پہ ہے، اس نے کون کون سے راستے استعمال کیے ہیں۔ یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے، لیکن منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ قرآن مجید ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ معنی ہے متقین کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید سب لوگوں کے لیے اللہ نے اتارا ہے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال جنوب، کالے گورے سفید، جہاں کے بھی لوگ ہیں سب کے لیے قرآن اتارا، سب کے لیے ہدایت کا باعث ہے، لیکن سب کو رستہ بتلاتا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ منزل مقصود تک جو ہے انہی لوگوں کو پہنچاتا ہے جو متقین ہوتے ہیں۔ متقین کون سے؟ لفظی معنی ہے بچنے والے، پرہیز کرنے والے۔ ڈاکٹر کی دوائی سب کے لیے ہوتی ہے، اور دوا کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، سب کو شفا ملتی ہے، لیکن ایک آدمی دوائی استعمال کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، اسے دوائی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، یا تو بالکل ہی نہیں دیتی، یا دیتی ہے تو بہت تھوڑا دیتی۔ وہ جتنا فائدہ ہوتا اتنا بد پرہیزی کرنے کی وجہ سے نقصان پھر ہو جاتا۔ اور ایک آدمی پرہیز کرتا ہے تو دوائی اس کو فائدہ دیتی۔ یہی مثال قرآن مجید کی ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، بچنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن مجید زبردست فائدہ مند ہے، ان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ جو پرہیز نہیں کرتے ہیں ان کو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ ھدی للمتقین، تو وہ پرہیز کس چیز سے کرنا ہے؟ وہ تمام باتیں جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دے دیا ان سے رک جاؤ، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کبھی چلے ہیں ایسی جگہ پہ جو خاردار ہو، جھاڑیاں ہو؟ کہا چلا ہوں۔ کہا کیسے چلتے ہیں؟ کہا کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے کپڑے بچا کر، ادھر سے بچ گئے ادھر سے بچ گئے، آرام سے بڑے دھیان سے گزرتا ہوں۔ کہا یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے کپڑوں کو، دامن کو سمیٹ کر جو ہے وہ بچتے بچاتے گزر جائیں۔ اگر اپنے دامن کو آپ نے گناہوں سے بچا لیا، حرام کردہ چیزوں سے بچا لیا، تو آپ نے تقویٰ کو اختیار کر لیا۔ تو یہ متقین ہے۔ متقین کے فضائل ذکر کروں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، تقویٰ والے لوگوں کے لیے، اور تقویٰ والے لوگوں کے لیے ہی کامیابی۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی کن کو ملے گی؟ متقین کے لیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ، متقین لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شمار آیات ہیں۔ تو لوگوں متقی بنو۔ اگر جنت چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے تو متقی بنے، تب جا کر کامیابی ملے گی۔ لیکن قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے، آگے متقین کا خود ہی ذکر کر دیا کہ متقین ہوتے کون سے۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، عقل مانے یا نہ مانے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا تھا، ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے راتوں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر واپس آ گیا ہوں، کہا یہ تو غلط بات ہے، راتوں رات کہاں سے مہینے لگتے ہیں وہاں پہ، راتوں رات کیسے آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی آگے کہ وہ آسمان سے گیا، آسمان سے واپس آ گیا۔ کہا کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر تیرا ساتھی جو ہے وہ کہتا ہے۔ کہا وہ کہتے ہیں؟ کہا جی ہاں وہ کہتے ہیں۔ کہتا اگر انہوں نے کہا تو بالکل صحیح کہا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ اور اس کا رسول جن پہ ایمان لے آیا ہے، انسان تمام غیب کی باتوں پہ ایمان لائے۔ ایمان بالغیب میں آپ بنیادی چیز جو ہے آپ اس کو شامل کر لیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ یہ پیچھے والے ذرا لوگ بتلائیں۔ کیوں بھئی؟ کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کوئی عام آدمی جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو وہ بتلائے یہ 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ کوئی آدمی جو مدرسے کا نہ پڑھا ہوا ہو، سکول میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، کام کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، وہ آدمی بتلائے ایمان کے جو ہے وہ 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ بولیے کوئی آدمی؟ مدرسے میں نہیں پڑھا؟ بالکل
جو کام کاج کرتے ہیں وہ لوگ کوئی بتلائیں. چلیے بتائیں، آپ ہی بتا دیں. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر خیر. احسنت، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. تو یہ دیکھیے ہم نے کیا ایمان لانا ہے. ہمیں ایمان کے ارکان کا نہیں پتا کہ کس کس چیز پہ ایمان لانا ہے، ہم بتلا نہیں سکتے. تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایمان لائے تھے؟ کہا لائے تھے. کس چیز پہ؟ پتہ ہی کوئی. یہ 6 چیزیں ہیں. ایمان باللہ، اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، یہ ایمان بالغیب. اللہ کو دیکھنے کے بغیر کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ اسی کے لائق ہیں، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں بالکل یکتا اور بے نظیر ہے. اس کے اوپر ایمان لانا. ایمان باللہ. ایمان بالرسل، رسولوں پہ ایمان لانا. جن جن زمانے میں رسول آئے انہوں نے تو دیکھا، لیکن ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں دیکھا. ہمارے لیے یہ بھی ایمان بالغیب. رسولوں پہ ایمان لاؤ، یہ بھی غیب کا ایمان. ایمان بالملائکہ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ. فرشتے تو کسی نے بھی نہیں دیکھے، جانتا ہی کوئی نہیں. صحابہ اکرام نے دیکھا لیکن انسانی شکل میں دیکھا. جبریل آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سوال جواب کیے، سوال جواب کر کے چلے گئے. کہا جانتے ہو اس بندے کو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، شکل و صورت سے ایسا لگتا ہے بہت دور کا مسافر ہے کہیں سے، یہ ہم اس کو جانتے نہیں، اجنبی ہے. لیکن کپڑوں کے اوپر اور چہرے کے اوپر اور بالوں کے اوپر سفر کے کوئی نشان نہیں ہے، ایسے لگتا مدینہ کا رہنے والا ہے. بال بھی صاف ستھرے ہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، کوئی مٹی نہیں پڑی ہوئی ہے، تو یہ تو مدینہ کا لگتا ہے، لیکن ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں. فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا. انسانی شکل میں فرشتے آ جاتے ہیں تو انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. انسانوں کو کیا پتہ چلنا، نبی کو پتہ نہیں چلتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تو بچڑا بھون کے لا کر رکھ دیا. پھر پتہ چلا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نہیں کھاتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. پھر انہیں سمجھ آئی. تو گویا کہ فرشتے اصلی شکل میں انسانوں کے پاس آتے ہی نہیں سوائے نبیوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا. تو یہ فرشتے سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں. جبریل صبح و شام وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری پہاڑوں کے اوپر ہے، بارشوں کے اوپر ہے، اور دنیا کے تمام معاملات کے چلانے کے اوپر ہے. ایک فرشتہ جو ہے وہ سور پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے آرڈر ہوگا تو میں پھونک دوں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ان سب کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی. اگر عقل نہیں مانتی تو ایمان بالکل ختم ہو گیا. یہ اس بات کو جان لیجئے. اگر انسان کی عقل انکار کر دے، مثلا عذاب قبر، کہتے جی عذاب قبر عقل نہیں مانتی، بندہ مر گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے تو کیسے عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو ان کو بولیے اگر آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، کیسے ایمان لے آتے ہو؟ فرشتوں کو تو دیکھا ہی نہیں، کیسے ایمان لے آتے ہو؟ رسولوں کو دیکھا ہی نہیں، کس کو ایمان، کیسے کس پر ایمان لاتے ہو؟ یہ سارا ہی غیب ہے. صحابہ کرام کے اوپر اندر یہی خصوصیت پائی جاتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے وہ فوراً تصدیق کر دیتے تھے کہ یہ تو ہے ہی غیب ہے. اگر ایمان لانا تو پورا پورا لے آؤ، نہیں لانا تو پورے کا انکار کر دو. تو صحابہ کرام نے پورے کا پورا جو ہے وہ ایمان لائے. وہ صحابی جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ گھوڑا اس آدمی سے یا جانور جو ہے وہ خرید لیا ہے. ایک آدمی سے جانور خرید لیا تھا تو آپ نے کہا وہاں چلو میں چل کے پیسے دیتا ہوں. پیچھے سے اس کو کسی آدمی نے زیادہ پیسے دے دیے تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ دیتا ہوں. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیسے بیچتا اس کو، یہ تو جانور میں نے تجھ سے خرید لیا ہے. کہتا گواہ لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. اس نے گواہی دے دی. آپ نے اس کو بلا کر پوچھا تو وہاں موجود ہے، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس صبح و شام جبریل فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں کبھی بھی، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وحی آئی ہے آپ کے پاس. وہ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ اب ہم صبح و شام آسمان سے فرشتے کے آنے کی تصدیق کر سکتے ہیں. جب آپ کو اس بات میں سچا مانتے ہیں
تو دنیا کے چھوٹے سے معاملے میں آپ کو جھوٹا مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ جب اللہ کے معاملے میں سچ بولنے والے ہیں تو دنیا کی معمولی سی چیز کے بارے میں تو بالکل سچ بولنے والے، اس لیے ہمیں معلوم ہے آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اس لیے میں نے گواہی دی۔ آپ نے فرمایا خزیمہ ذو الشہادتین، لوگوں خزیمہ جو ہے اس کی شہادت ایک بندے کی ڈبل شہادت کے برابر، دو بندوں کے برابر، اس نے بڑی زبردست شہادت دی، بڑی زبردست گواہی دی ہے۔ تو یہ غیب ہے، غیب کے معاملے میں انسان کو جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر بھی، کتابوں پر بھی۔ کتابیں ہم نے دیکھی ہیں محرف شدہ، انجیل، تورات، زبور، ساری تبدیل شدہ، اصلی حالت میں نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ نے اتاری ہیں کیونکہ قرآن جن میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے زمانے میں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کے احکامات کا مجموعہ تھی، بعد میں لوگوں نے بدل دی۔ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور فکر آخرت پر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، وہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، آگے بات آ رہی ہے وہ ذکر کروں گا، وہ بھی غیب ہے۔ اور تقدیر کے اوپر یہ تو سب سے بڑا ایمان ہے کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان لانا، یا اللہ یہ سارے فیصلے تیرے ہیں، یہی تقدیر ہے۔ تقدیر پہ اور مان لانا یہ بھی غیب ہے۔ تو لہٰذا کسی بات کو بھی اپنی عقل کے اوپر نہ پرکھیے، قرآن اور حدیث میں آ گئی ہے آمنا وصدقنا، حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیتیں تو ساری صحیح ہیں، حدیثیں اہل علم نے بتلایا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے۔ جو سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو عقل میں سمجھ آئے نہ آئے فوراً تسلیم کر لیجئے۔ صحابہ اکرام نے کبھی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کیا، آج بے شمار لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی میری عقل نہیں مانتی۔ آپ کی عقل تو بہت ساری باتوں کو نہیں مانتی۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر آپ آگے بڑھے، آپ پیچھے ہٹے، آپ نے اپنے چہرے کو اور ہاتھ کو ایسے کیا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ نماز میں آپ نے آج کیا کر دیا؟ آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم دکھائی، قبلے والی دیوار میں جنت اور جہنم دکھائی، اور میں نے جنت کے باغات دیکھے، میرا جی چاہا کہ ایک انگور کا گچھا توڑ کر لے آؤں، اگر لے آتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن وہ آخرت کے لیے ہے، اسے چھوڑ دیا گیا کہ یہ آخرت میں ملنا، دنیا میں نہیں ملنا۔ میں نے جہنم کو دیکھا، اتنی شدید اس کی حرارت تھی، مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی، میں نے ہاتھوں کے ساتھ دھکیلتے ہوئے اپنے چہرے کو پیچھے کیا اور اپنے آپ کو بچایا۔ صحابہ کرام نے کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ نے دیکھ لیا، میں بھی تو یہیں کھڑا ہوں، آپ کے پیچھے ہی کھڑا ہوں، آپ کے ایک بندہ چلو پیچھے کھڑا اس کو تو شاید نظر نہیں ہے، جو سائڈ پہ کھڑا اس کو تو نظر آ جانا چاہیے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا آمنا وصدقنا۔ اس لیے لوگوں کا یہ بات جو ہے، لوگ اکثر جو کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی، اس کو ہوگا اپنی عقل اپنے پاس رکھیے۔ سنت کو، قرآن اور حدیث کو عقل کے اوپر نہیں پرکھا جاتا، جو بات اللہ نے کہہ دی ہے، حدیث نے کہہ دی، وہ مان لو آمنا وصدقنا۔ سادہ سی مثال ہے، شریعت کہتی ہے لوگوں جب نماز پڑھنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرو، طہارت کرو، چہرے کو صاف کرو، ناک کو صاف کرو، منہ کو صاف کرو، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ مٹی جو لگی ہوئی ہے اس کو جھاڑ لو، پانی کے ساتھ صاف کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اور لگا لو۔ وضو کرنا ہے پہلے والی مٹی اتار دو، اور اگر پانی نہیں ملتا تو تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اور چہرے پہ لگا لو، تمہاری طہارت ہو جائے گی اور پھر نماز پڑھ لینا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی، بس اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی اللہ نے کہہ دیا ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ متقین کا وصف ہے، جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا وہ متقین نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر قرآن سے رہنمائی چاہیے تو انسان جو ہے وہ ایمان بالغیب جو ہے اس کو اختیار کرے۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا وصف ذکر کیا، متقین کون ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے قائم کرنا اور چیز ہے اور ادا کرنا اور چیز ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنے کا اور معنی ہے اور ادا کرنے کا اور معنی ہے۔ پورا قرآن مجید آپ تلاش کر لیں، آپ کو نہیں نظر آئے گا کہیں پہ قرآن نے کہا یؤدون الصلاۃ،
مومن لوگ اور متقین وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ہر جگہ پہ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ یہی لفظ بولا، نماز قائم کرو۔ قائم کیا ہوتی ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا کہ اس کی کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر اسی طرح پڑھتا ہے تو نماز قائم کرتا ہے، اگر اس طرح نہیں پڑھتا ہے تو نماز ہی قائم نہیں کرتا۔ جو کام آپ نے کیے وہ کرے، جو آپ نے نہیں کیے وہ بالکل نہ کرے۔ رفع یدین کیا ہے کرے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے ہیں، اور جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ صحیح رکھے ہیں، پاک صاف رکھے ہیں، زمین جو ہے وہ پاک صاف رکھی ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے کیا وہ سارا کرے، پھر جو ہے وہ نماز قائم ہو۔ نمبر 2، نماز کو وقت میں پڑھے۔ وقت سے آگے پیچھے کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز قائم نہیں کرتا، نماز ادا کرتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر ہم نے فرض کر رکھی ہے، وقت سے آگے پیچھے فرض نہیں کی ہے۔ وقت سے پہلے پڑھ لو تبھی نماز باطل ہے، جان بوجھ کر وقت گزار دیا ہے تو اکثر علماء کا کہنا نماز تب بھی باطل۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر وقت کو گزار دیا، ماں اور بہنوں سے خصوصی طور پہ میں گزارش کروں گا، بھائیوں سے بھی، بہت سارے ہم میں سے ایسے بہن بھائی موجود ہیں جو پورا وقت گزر جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں چلو یار نماز پڑھ لیں۔ کیوں گزارا؟ کوئی کام نہیں، بس ایسے مشغول تھا، بس میں پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں۔ تو ان کے لیے گزارش ہے، سن لیں، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر جان بوجھ کے نماز کا وقت گزار دیا، وہ ساری زندگی نماز قضا کرتا ہے اور اس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، وہ ادا ہی نہیں ہوتی۔ کچھ علماء کہتے ہیں پڑھ لے اللہ معاف کر دے گا، قبول کر لے گا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں ساری زندگی قضائی دیتا رہے، وہ ادا نہیں ہوگی۔ نماز اس کی ادا ہوتی ہے جس نے نماز عذر کی وجہ سے لیٹ ہوئی۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو لیٹ ہو گئی، کوئی بات نہیں، پڑھ لیجئے۔ اگر جان بوجھ کے وقت گزار دیا تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے آپ وقت میں نماز ادا کریں۔ ہم کتنے مسلمان ہیں جان بوجھ کے میچ لگا ہوا تو بیٹھے ہیں، ڈرامہ لگا ہوا تو بیٹھے ہیں، شادی کا فنکشن ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی غمی کا فنکشن ہے تو تب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چل پڑھ لینی ہے، آج ضرورت ہے جی، کیا ضرورت ہے؟ نماز سب سے مقدم ہے، کوئی چیز اس کے سامنے جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے، سب چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں ڈرامہ سب سے بڑا ہے، فلم سب سے بڑی ہے، میچ سب سے بڑا ہے، فنکشن جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، غمی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ گویا کہ ہم مؤذن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا لوگوں جواب دو، تم بھی کہو کہ اللہ اکبر، اللہ واقعی اللہ بڑا ہے۔ جو انسان جواب نہیں دیتا سمجھ لیجئے کہ وہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے ان کلمات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ انکار کرتا ہے۔ تو نماز کو بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں پھر واپس آ جاتا ہوں، بات سے بات نکل جاتی بڑی دور چلی جائے گی۔ تو نماز قائم کرنا، وقت پہ ادا کرنا، نماز قائم کرنا جماعت کے ساتھ ادا کرنا، بالخصوص مردوں کے لیے، عورتیں مستثنا ہیں، لیکن مردوں کے لیے لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہے نبینا آدمی آیا تھا مسجد میں، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر سامنے جو ہے گلی میں ندی نالیاں ہیں، نبینا آدمی ہوں، میری انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اپنے پڑھ لو۔ وہ واپس جا رہا تھا، پھر بلایا، حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ جی ہاں سنتا ہوں۔ قال فاجب، پھر مسجد میں آیا کرو، گھر میں نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے جلا ڈالوں، ادھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ مسجد میں نہیں آتے، گھروں میں پڑے رہتے، ان کے گھروں کو میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں لگا کر آگ لگا دوں اور ان کو جلا ڈالوں۔ اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں، من سمع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، لوگوں جس نے اذان کو سن لیا پھر وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے سوائے شرعی عذر کے۔ اگر شرعی عذر ہے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ۔ اپنی نماز پڑھنا پڑھی لینی ہے، چل بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، لیٹ ہی ہو جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ اقامت صلاۃ، یہ متقین کا وصف ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بات کو مزید آگے بڑھائیں
متقین کون ہوتے ہیں؟ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا وصف ذکر کیا، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، عمومی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ متقین کا وصف ہے۔ آج میری اور آپ کی اور لوگوں کی، اکثر لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ کماتے ہیں، بہت کماتے ہیں، رزق بہرحال اللہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، جتنا بھی ملا کسی کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کا مال و دولت یہیں رہ جانا ہے۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی ہے، بات یاد آ گئی، ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، غالباً عصر کی تھی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ فوراً اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، آپ نماز پڑھانے کے بعد اتنی جلدی اٹھتے نہیں تھے، واپس آئے۔ صحابہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے تو آپ نے پہچان لیا۔ کہا لوگوں، نماز میں مجھے خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلیا پڑی ہوئی ہے، فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، مجھے ڈر محسوس ہوا، ناپسند لگا، اچھا نہ لگا، کہیں یہ ڈلی جو ہے وہ مجھے روک نہ دے۔ کس چیز سے؟ دو معنی ذکر کیا اہل علم نے۔ کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ کہیں مجھے روک نہ دے اللہ کے ذکر سے۔ یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے۔ دنیا کا مال انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، اس لیے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اتنا لے لے جتنے سے گزارا ہو۔ انسان کی جو بہت زیادہ ضروریات ہیں وہ لے لے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کلاس میں بھی کہا بچوں سے، مثلا دنیا کی ضرورت ہے، موبائل ہر بندے کی ضرورت ہے، آپ 5,000 روپے والا نہ لیں، 10 والا نہ لیں، 40,000 روپے والے لے لیں، وہ کافی ہے 40,000 والا۔ جب 40 کا لے لیتا ہے پھر کہتا نہیں وہ فلاں کے پاس تو 80,000 والا نا بڑا زبردست ہے، 80 کا لے لیتا ہے، پھر کہتا ہے وہ فلاں کے پاس 1.5 لاکھ والا جو ہے نا بڑا زبردست ہے۔ یہ مال جو ہے نا، یہ مال یحبسنی، یہ اللہ کی یاد سے انسان کو روک دیتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت، آپ کو 40 والے کی ضرورت 40 والے لے لیں۔ 40 والے میں تصویر بھی آتی ہے، اس میں ویڈیو بھی چلتی ہے، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، واٹس ایپ بھی چلتا ہے، نیٹ بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن مزید مال کو بڑھائے جانا یہ انسان کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ جب انسان میں یہ لالچ پیدا ہو جاتا ہے پھر یہ رکتا نہیں ہے، پھر جتنا مرضی مال آتا چلا جائے انسان کہتا اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ اور میں نے کلاس میں یہ بھی بتلایا کہ ہمارے ایک استاد تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، جو پیسے بچتے ہیں کاروبار میں لگا دیں، میرے ساتھ پارٹنرشپ میں لگا دیں، میں کاروبار کروں گا، آپ کو حصہ دیے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہتا نہیں لگاؤ یار، کیوں پیسے ضائع کرنے، آپ کیوں امیر بنیں اور زیادہ پیسے کمائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس نے مجبور کیا، اس نے ڈال دی۔ کہنے لگا پہلے 1 مہینے میں 1 دفعہ میٹنگ ہوتی تھی، کیا بنا بھی پیسوں کا، کہاں لگائے، کتنا پرافٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا، مہینے کے بعد میں پوچھ لیتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا تو 15 دن کے بعد میٹنگ ہونا شروع ہو گئی، مال اور بڑھ گیا، معاملات اور بڑھ گئے، پھر ہفتے کے بعد ہونے لگی، پھر دوسرے تیسرے دن ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہوا میری کبھی کبھی نماز پیچھے رہنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہنے لگے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا آج میرا جمعہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں جمعہ پڑھا نہیں سکوں گا۔ جب میری یہ کیفیت پیدا ہوئی میں نے فوراً اس کو اطلاع دی، میرا حساب کتاب صاف کر دو، آج کے بعد میں نے آپ کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ پہ کام نہیں کرنا، میرے پیسے علیحدہ کر۔ یہ مال تو مجھے دنیا میں لے کے کھینچ کے لے گیا، میں تو ساری زندگی دین کا کام کرنے والا ہوں، صبح و شام نمازیں پڑھنے اور پڑھانا ہمارا کام ہے، یہ تو میری نمازیں فوت ہو گئی، یہ تو میرا جمعہ فوت ہو گیا، میں نے اس مال کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ وہی ہے فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، میرے گھر میں چھوٹی سی سونے کی ڈلیا تھی، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، میں بھاگا اور جا کر جو ہے وہ سونے کی ڈلیا لی ہے اور میں فیصلہ کیا کہ اس کو فلاں فلاں جگہ پہ تقسیم کر دوں، مجھے دنیا کے مال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو دنیا کے مال سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کا عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ، یہ تو بڑی پڑھتے آتے ہیں، نبی کے عمل جیسا عمل کرنا چاہیے، نبی کی زندگی جیسی، تو بنائیں اپنی زندگی، یہ آپ کی زندگی ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا گیا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھے روک نہ دے، قیامت کے دن مال والے لوگوں کو روک لیا جائے گا جنت میں جانے سے، آؤ پہلے حساب دو، جس کا تھوڑا مال ہوگا جلدی سے حساب ہو جائے گا، غریب لوگ 500 سال پہلے امیر لوگوں سے جنت میں چلے جائیں گے، تو روک لیا جائے گا۔ تو کہا مجھے نماز میں خیال آیا کہ تھوڑا سا مال گھر میں پڑا ہوا ہے، کہیں وہ مجھے روک ہی نہ دے، میں جلدی سے اٹھاؤں اور جا کر تقسیم کر کے آ گیا، اور مجھے تسلی ہوگی، مجھے سکون ہو گیا۔ تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو تھوڑا کماؤ جس سے گزارا ہو جائے، آپ کا بھی، آپ کے بیوی بچوں کا بھی، جتنی ضرورت ہے، لیکن ضروریات سے زیادہ کی طرف نظر نہ رکھو، باقی کام دین کے لیے لگاؤ، اپنی آخرت سنوار لو، اور جو مال آ گیا ہے، تھوڑا آیا ہے، زیادہ ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ مومن کے ایمان کی سچی دلیل ہے، سچی نشانی ہے، اس لیے کہ مال جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، اور محبوب چیز انسان کسی محبوب کے لیے صرف کرتا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے نا، بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، اربوں خربوں کمائے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لٹا دیتا ہے، شادی پہ کہتا ہے جتنی قسم کے کھانے بن سکتے بنا لو، بناتے ہیں لوگ، بڑے بڑے فنکشنوں میں بناتے ہیں، کہتا ہے برات جو ہے وہ جہاز پہ لے کے چلو، برات جہاز پہ چلی جاتی، کہتا ہے اس کی شادی پہ ڈالر پھینکو، ڈالر پھینکتے ہیں، کیوں؟ میرا بچہ مجھے بڑا پیارا ہے، میں نے سارے پیسے اس کے لیے تو کمائے، اس کے لیے نہیں لگانے تو اور کسی کے لیے لگانے۔ بیٹی کی شادی کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے، جتنے کماتا ہے، جوا کھیلنے والے وہ پیسے کماتے ہیں تو جوئے پہ لگاتے ہیں، میں نے اس کھیلنے کے لیے کمائے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے اسی کام کے لیے۔ عیاشی کرنے والے عیاشی پہ خرچ کرتے ہیں کہ مجھے عیاشی بڑی پیاری ہے، میں نے سارا پیسہ کمایا اس کے لیے ہے، وہ اس میں خرچ کرتا ہے۔ تو کہا مومن جو ہے اس کو بھی پیسہ بڑا پیارا ہے، تو اس کو اللہ بھی پیارا ہے۔ جب وہ اللہ اپنے محبوب کے لیے خرچ کرتا ہے محبوب مال کو، تو یہ سچی نشانی ہے کہ اس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ پیار، یہ اس کے ایمان کی سچی نشانی۔ اس لیے ضرور خرچ کرو، کنجوسی سے بچ جاؤ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا، صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہی بڑھتا، بہت بڑھتا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کتنا بڑھتا ہے اگر انسان صدق کے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دیتا چلا جائے، دے دنیا 70 آخرت، یہ تو فقیر کی صدا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صدا تو 700 تک ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی آگے جتنا بڑھانا چاہتا بڑھا دیتا ہے، 70 نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں تک بڑھا دیتا ہے، اس لیے دے کر دیکھو تو صحیح۔ لیکن ہمارے دل میں تو وہی ہے نا، دے دیا تو وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ لالچ جو ہے وہ ختم ہو جانے کا ہرس جو ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ لیکن خرچ کیجئے، دینے والا جس نے پہلے دے دیا ہے وہ اس کے راستے میں اور زیادہ خرچ کرو گے تو اور زیادہ دے دے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کبھی جو ہے وہ گدیگ نہیں کرتے تھے، جب اللہ اور اس کا رسول مانگ لیتے تھے فوراً جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ تو بات آگے بڑھائیں، ٹائم میں کافی ہو گیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کا وصف ہے۔ 3 وصف ہو گئے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ ایمان بالغیب بھی ہے، نمبر 2 اقامت صلاۃ بھی ہے، نمبر 3 انفاق بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ کی طرف چیز اتاری گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی طرف کیا اتارا گیا؟ قرآن، اور دوسری حدیث، حدیث بھی آپ کی طرف اتاری گئی۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حدیث جو ہے یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی، یہ تو اماموں نے بنائی ہے، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے رحمہم اللہ، یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ سیم اسی طرح جیسے قرآن مجید ہے اسی طرح وہ حدیث ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور حدیث پاک کے معانی اللہ کی جانب سے ہیں، الفاظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔
بس اتنا فرق، باقی دونوں وہی ہیں اور دونوں کی حفاظت کی ہے. کہا یہ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ متقین ہیں. ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے، جو ایک پر ایمان لاتا ہے اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. ایک پر ایمان لانے سے بات ہی نہیں بنتی. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو، قائم کر لو. کیسے قائم کرنی؟ پورا قرآن جی تلاش کر لے. یہ منکرین حدیث جو ہیں، جو کہتے ہیں ہم کو صرف قرآن ہی کافی ہے، اسے بولیے اپنی ماں کا جنازہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اپنی دادی کا، دادے کا، نانے کا، جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار فوت ہوا اس کا جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس جنازے کو قرآن مجید سے ثابت کر دو. کہاں آتا قرآن مجید؟ قرآن مجید میں تو احکام اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے، بہت تھوڑے سے ذکر کیے ہیں. سارے احکام تو اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں بیان کیے ہیں. اسی لیے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگوں میرا نبی جو تمہیں دے دے لے لو. اس لیے صحابی کو آپ نے کہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، کہا تھا ابو سعید بات سنو. تو وہ سوچنے لگا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کی بات سنوں یا نماز اللہ کی بات سنوں؟ تو جلدی سے نماز پڑھی اور آپ کے پاس آ گئی. آپ کے پاس آپ نے پوچھا میں نے تجھے آواز دی تھی آیا نہیں تو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا تجھے معلوم نہیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ استجیبوا للہ. تو رسول کی دوسری بات ہے کہ نماز چھوڑ دو میرے پاس آ جاؤ. یہ بھی مانو، یہ بھی رسول کی بات. حدیث بھی رسول کی بات ہے، قرآن بھی رسول کی بات ہے. اس لیے دونوں باتیں جو ہے وہ رسول کی ہیں. یہ دونوں باتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی. دونوں کو ماننا ضروری ہے، تب آپ متقین بن سکتے ہیں، وگرنہ متقی نہیں بن سکتے. اس لیے حدیث کو ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حدیث پر عمل کرنے کے بغیر انسان قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتا. ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان ہے. اس پہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ کتابیں اتاری ہیں اپنی اپنی قوم کے لیے، اور ان کے نبی جو ان کو دے کر گئے اس زمانے میں یہ تھی اور اس کے بعد تبدیل ہو گئیں، اور یہ کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے. اب جو ہے قرآن مجید آخری کتاب رہ گئی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا. سابقہ کتابوں پہ صرف ایمان باقی بس. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ 5 وصف ہو گئے. چھٹا وصف یاد ہے؟ 5 وصف کون کون سے؟ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نبی کے اوپر جو چیز بھی نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا، اور سابقہ کتابیں، سابقہ ایمان، سابقہ شریعتیں جو نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانا. اور چھٹا وصف ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان. ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ یہ آخری ٹکڑا بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ سب کو یہ سمجھنا چاہیے، اور عموماً جو ہے وہ سارے سمجھتے ہی ہیں کہ اگر آخرت پر یقین ہو واقعتاً، میں اور آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں، میں اور آپ کبھی ڈنڈی نہ ماریں، کبھی بے ایمانی نہ کریں، کبھی کسی آدمی کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ نہ کریں، کبھی کسی کے پیسے گر جائیں تو اس کے اوپر پاؤں نہ رکھیں. ہیں رکھ دو، دیکھ تو نہیں رہا کوئی، پکڑ لو. یہ جو ہم کسی پہ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو رسوا کرتے ہیں، کسی کا رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی 2 بہن بھائیوں کو آپس میں ملتا دے کر برداشت نہیں کرتے اور درمیان میں جو ہے وہ لوتی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آپس میں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کھڑا کر لیا جائے گا، ننگا بدن، ننگا جسم، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے، سورج 1 میل کے فاصلے پر، تپش اتنی زیادہ کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس دنیا میں. جب تک انسان دنیا کے اعمال کا حساب نہیں دے دے گا وہاں پہ پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ تصور اگر اس کا یقین ہو، یہ ایمان بالغیب ہے. اگر نہیں ایمان بالغیب ہوگا متقی نہیں بن سکتا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ تصور یقین کرنا پڑے گا کہ کل مجھے کھڑا کیا جانا ہے. جیسے ہمیں یقین ہے کہ قبر کے بعد اٹھایا جانا ہے، ایسے ہی ہمیں ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا. اے میرے بندے، تو نے کہاں پہ یہ سانس گزاری؟ یہ فلاں کو تو نے گالی دی تھی تو کیوں دی تھی؟ فلاں کا 1 روپیہ تو نے مارا تھا تو کیوں مارا تھا؟
آج ہمیں اس بات کے اوپر یقین نہیں، اس لیے بے ایمانی کرتے۔ ہمیں نظر آتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم بے ایمانی نہیں کرتے، کیمرہ لگا ہوا، روڈ کے اوپر سارجنٹ کھڑا ہے تو بے ایمانی نہیں کرتے، اشارہ نہیں توڑتے، سارجنٹ کھڑا ہے پکڑ لے گا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین، جس کی نظر سب سے زیادہ وسیع ہے، جس کی پکڑ سب سے زیادہ بڑی ہے، وہ یہاں سے پکڑ لیتا ہے، وہ پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، وہ سانسیں بحال نہیں ہونے دیتا، انسان کی سانسیں اٹک اٹک کر آنے دیتا ہے، کہتا دیکھو اب کیا، وہ یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ لگا دیتا ہے، یہاں پہ ہاتھ جو ہے وہ فالج ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، وہ یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، یہ زبان والے یاد و باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جتنے فالج زدہ اللہ ان کو صحت اور کاملہ اجر عطا فرمائے، وہ زبان نہیں چلتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے؟ اپنے گھروں میں دیکھا ہے؟ کتنے رشتہ داروں میں ایسے مریض موجود ہیں کہ معمولی سی ایک وین بڑی باریک سی پریس ہو گئی ہے، دب گئی ہے، انسان کی ٹانگ حرکت کرنے سے جواب دے گئی ہے، وہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، میں موجود ہوں، میں دنیا میں ایسے کر دیتا ہوں، میں آخرت میں بھی کرنا ہے، اس لیے میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ میں نے کہا کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھو، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، مالک یوم الدین ہر روز بندہ کہتا ہے۔ میں نے پہلے کہا قرآن جیت پڑھو، ترجمے سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، غور کر کے پڑھو، تو دیکھیے آپ کے ذہن کے دریچے کیسے کھلتے ہیں۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نماز میں، ہماری تو نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر، ہم تو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، 20 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے کہ شاید میں نے میرے جیسے، اور باقی آپ لوگ متقی پرہیزگار ہیں، ممکن ہے، مجھے امید ہے، حسن ظن ہے، آپ بہت اچھا پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ غور نہیں کرتے۔ مالک یوم الدین اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو نے بدلے لے لے کر دینے ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ جو ہے وہ تو نے لے کر دینا ہے، تو نے مجھ سے بھی لینے ہیں، اور میرے ذمہ کسی ایک اور کے ذمہ میرے بدلے تو مجھے بھی لے کے دے گا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو نے حساب کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کرتا ہو تو کبھی انسان سوچے یار میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میرا عمل تو سارا اس کے خلاف ہے، میں نے تو کبھی سوچا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جہاں بڑا مٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، یہ تو میں روزانہ ہی کہتا ہوں، وہ دیکھا جائے گا آگے جو آئے گا۔ یہ پچھلے دنوں مارکیٹ میں نے درس دیا شہر میں، تو وہ مالک جو ہے وہ مجھے بتلانے لگا، ایمان کے موضوع پہ، ایمانداری کے موضوع کے اوپر میرا درس تھا، تو کہنے لگا ایمانداری کی بات کیا بتلاؤں، کہنے لگا میں نے کسی بندے کو پیسے دینے تھے، وہ آیا بندہ پیسے لینے کے لیے، 3 لاکھ روپیہ دینا تھا، میں نے 3 لاکھ روپیہ اس کو الماری سے نکالا، اس کے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا گن لو لے جاؤ، وہ اس نے گنے، میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، وہ لے کر چلا گیا، کہنے لگا پیسے پورے میں جا رہا ہوں، میں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حساب کتاب کیا تو میرے 50,000 روپے مجھے کم ملے، کاغذوں پہ دیکھا کہیں لکھے ہوں، کسی کو دیے ہوں، کسی کو ادھار دیا ہو، کوئی لے کر گیا ہو، مجھے نظر نہیں آئے، 50,000 روپے، ایک نوٹ نہیں ہے، 1000 کے 50 نوٹ بنتے ہیں، کہا وہ 50,000 مجھے نظر نہیں آئے، بڑا سوچا، پھر سوچ کے یہی آیا یار ابھی جو 3 لاکھ روپے دیا کسی، اس کے ساتھ تو نہیں چلے گئے کہیں، تو کہنے لگا کہ میں نے لڑکے کو بولا یہ کیمرہ جو لگا ہوا اس کو چلاؤ ذرا، کہتا اس کو چلا لیا بیک کر کے، جب وہ بندے کی تصویر آئی تو وہ پیسے گن رہا ہے، کچھ نوٹ گننے کے بعد وہ بندہ رک گیا، اور رک کر جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر اس نے دوبارہ شروع کر لیا، پھر گننے لگا، گننے کے بعد کچھ گننے کے بعد پھر رک گیا، 2 دفعہ ہوا، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، تیسری مرتبہ اس نے پھر نئے سرے سے شروع کیے، یعنی وہ 3 پورے ہو جائیں، اور پورے ہونے کے بعد نوٹ ابھی باقی پڑے ہوئے ہیں، اس نے تیسری دفعہ پھر گنے، اور پھر گننے کے بعد وہاں پہ رک گیا، تو اسے سمجھ آ گئی کہ پیسے کچھ زیادہ ہیں، اس نے جب وہ رکھے تھیلے میں ڈالے اور مجھ سے سلام لیا اور مجھے سلام لے کے چلا گیا، کیمرے نے بتا دیا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے، میں نے پیچھے فیکٹری کے مالک کو فون کیا کہ آپ کے پاس منشی آیا ہے پیسے لے کر، وہ پیسے کچھ زیادہ لے آیا، کہتا نہیں اس نے تو پورے پیسے دیے، 3 لاکھ دیے مجھے، کہا نہیں اس سے پوچھیں،
اسے پوچھا، کہتا نہیں پورے لے کے آیا ہوں. کہا نہیں اس سے ذرا سختی سے پوچھیں. کہا اسے پوچھا تو وہ کہنے لگا اچھا پھر بتلاؤ کہ کتنے پیسے زیادہ ہیں. کہتا بس اسی کے پاس ہیں، جتنے بھی زیادہ ہیں اس کو بولو نکالو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس نے کر لیا. اگر اسے پتا ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا اور مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. یہ تو چھوٹا سا کیمرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑے کیمرے لگا رکھے ہیں. یہ ہاتھ بھی کیمرہ ہی ہے. جس ہاتھوں سے پیسے گنے ہیں یہ قیامت کے دن بول کر بتلائے گا یا اللہ اس بندے نے فلاں بندے کے ساتھ بے ایمانی کی تھی. یہ جسم کے اعضاء بول بول کر بتلائیں گے، یہ فرشتے بیٹھے یہ بول کے بتلائیں گے. وہ زمین جہاں پہ بیٹھ کے انسان نے برائی اور غلط کام کیا یہ بول کے بٹھائے گی. اللہ تو خود جانتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے کبھی انکار نہ کر سکے. کہا تیرے لیے بڑی گواہیاں میں نے قائم کر رکھی ہیں. یہ آخرت پر اگر یقین ہو جائے تو انسان متقی بن جاتا ہے. اس کو قرآن پڑھنے پھر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی کیفیت ہے تو پھر قرآن ہدایت نہیں دیتا، پھر قرآن اثر نہیں کرتا اور انسان کا دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں اور نیکی کے کام کرنے میں. یہ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. لوگوں صحیح ہدایت کے اوپر یہی لوگ ہیں، ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز صحیح قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نبی پر قرآن اور حدیث جو نازل کیا گیا اس پر پورا ایمان رکھنے والے، سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور ایمان بالآخرت رکھنے والے. یہ متقی بھی ہیں، قرآن ان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور یہ واقعی ہدایت پر ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے جو ہے وہ کامیاب نہیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ان باتوں کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے قلوب کو اور ہمارے اذہان کو قرآن حدیث کی روشنی سے جو ہے وہ منور فرما دے. ہمارا دل جو ہے